بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا گزشتہ سبق چل رہا تھا جس کا موضوع ہے لوگوں کی فطرت زمین کے مانند ہے، جس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ ہم اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے تعامل ان کے مزاج کے موافق ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان اسلامی فوجوں کے مکہ میں داخل ہونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام لے آئے۔ طویل روایت ہے جس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب ابو سفیان ایمان لے آئے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان مکہ جانے کے لیے واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں قریش کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے کئی معرکوں میں قریش کی قیادت کی اور جس نے جنگوں نے اسے پیس کر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلم قائد کو اسلام کی قوت دکھانا چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عباس، ابو سفیان کو وادی تنگنائے میں پہاڑ کے دہانے پر روک کر رکھیں تاکہ وہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو دیکھ سکے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو ساتھ لیا اور وادی کی تنگنائے میں کھڑے ہو گئے، جہاں اسلامی لشکر کے دستے سیلاب کی مانند امنڈتے چلے آ رہے تھے۔ قبائل اپنے اپنے ساتھ اپنے سامان لیے گزر رہے تھے۔ پہلا قبیلہ گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ بنو سلیم ہیں۔ انہوں نے کہا، مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر ایک اور دستہ گزرا۔ ابو سفیان نے اس کے بارے میں پوچھا تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، یہ مزینہ کا قبیلہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ جو بھی قبیلہ گزرتا ابو سفیان عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے متعلق استفسار کرتے۔ عباس خبر دیتے تو ہر بار یہی کہتے، مجھے فلاں قبیلے سے کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے سبز دستے کے جلوے میں گزرے، جنہوں نے اپنے جسم لوہے سے ڈھانپ رکھے تھے اور لوہے کی ایک باڑ سی گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے بے اختیار پوچھا، سبحان اللہ، عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ مہاجرین و انصار کے جلوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ سرخ موت ہے، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہیں۔ ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ زبردست ہو گئی۔ ابو سفیان، یہ نبوت ہے، نبوت۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحت کی۔ ابو سفیان نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، ہاں، اب تو یہی کہا جائے گا۔ گھڑ سوار دستے گزر چکے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا، اب جلدی سے اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان بھاگم بھاگ مکہ پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے قریش کی جماعت، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ تم مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آئے گا؟ ابو سفیان نے اعلان جاری رکھا، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر یا مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی دیکھیے کہ آپ نے ابو سفیان سے ان کے مزاج کے مطابق سلوک کیا۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آپ جس شخص سے بات کرنا چاہتے پہلے اس کی افتاد طبع اور نفسیات کے متعلق معلومات بہم پہنچا دیتے۔ یوں آپ کو یہ اندازہ کرنے میں آسانی رہے گی کہ اس شخص سے بات چیت کا کون سا طریقہ مناسب ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار اور عرب کے دیگر حلیف قبائل کے ہمراہ روانہ ہوئے۔
مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ ہدی کے جانور ساتھ تھے۔ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ ہدی کے جانوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اونٹ بھی تھے۔ مسلمان مکہ پہنچے تو قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ سے کچھ دور واقع ایک مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے مذاکرات کے لیے اپنے آدمی بھیجنا شروع کیے۔ ان کا پہلا سفیر مقرز بن حفص تھا، جو تعلق تو قریش سے رکھتا تھا لیکن عہد کی پاسداری کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ ایک بدکار اور بد عہد آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو کہا، یہ بد عہد آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرز سے اس کا مزاج ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کی۔ آپ نے کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کی نیت لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اسے کوئی وثیقہ لکھ کر نہیں دیا۔ آپ جانتے تھے کہ اس کا اہل نہیں ہے۔ مقرز بن حفص اپنا ساموں لے کر بغیر کسی نتیجے کے جیسا آیا تھا ویسا ہی لوٹ گیا۔ اب قریش نے سید الاحابیش خلیس بن علقمہ کو قلمدان سفارت تھمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے بھیجا۔ احابیش عرب کی ایک قوم تھی جو حرم کعبہ کی تعظیم کی خاطر مکہ میں آباد ہو گئی تھی اور قریش سے اس کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیس بن علقمہ کو دیکھا تو فرمایا، اس آدمی کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی بے حد تعظیم کرتی ہے، اس لیے ہدی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑے کر دو کہ وہ انہیں اچھی طرح دیکھ لے۔ خلیس نے قلادے پہنے حرم میں ذبح کے لیے تیار بھوک اور پیاس کے ستائے ہوئے قربانی کے جانور بکری اور اونٹوں کو دیکھا جو وادی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں کر بیت حرام میں آنے سے روکا جا سکتا ہے جو عمرے کی غرض سے آئے ہیں؟ قریش نے اسے ڈانٹ دیا، ارے بیٹھ جاؤ، تم اعرابی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ اس پر خلیس کو تاؤ آ گیا۔ اس نے کہا، اے قریش کی جماعت، ہم نے اس بات پر تم سے عہد نہیں باندھا تھا، نہ اس ظلم پر تمہارے حلیف بنے تھے۔ کیا جو لوگ بیت اللہ کی عظمت دلوں میں بسائے اس کی زیارت کو آئے ہیں، انہیں بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خلیس کی جان ہے، تم محمد کے راستے میں نہیں آؤ گے یا پھر میں احابیش کے ہمراہ تم پر حلہ بول دوں گا۔ قریش نے جواب دیا، تم خاموش رہو، ہمیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دو۔ پھر انہوں نے کسی بڑے آدمی کو بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کا انتخاب کیا۔ عروہ نے کہا، اے قریش کی جماعت، تم نے محمد کی طرف سے ناکام واپس آنے والوں سے جو بدسلوکی کی وہ میں دیکھ چکا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری اولاد اور تم میرے والد کی جگہ ہو۔ لوگوں نے جواب دیا، تم نے سچ کہا، تم ہمارے نزدیک قابل اعتماد ہو۔ عروہ جو اپنی قوم میں سردار مانا جاتا تھا اور ان کے درمیان اس کی بڑی قدر و منزلت تھی، روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے روبرو بیٹھ کر بولا، محمد، تم ان اوباش کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہو تاکہ ان کی مدد سے یہ شہر فتح کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ قریش ہیں؟ قریش، انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور جو ان اونٹوں پر سوار اپنے بال بچوں سمیت نکل کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے کہ اس شہر میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکے گا، اور اللہ کی قسم، گویا میں تمہارے ان ہمجولیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ کل یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ عروہ کی یہ بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور کہا، جا لات کی شرمگاہ چاٹ، جا کر لات کی شرمگاہ چاٹ، کیا ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہ تیز اور تیکھا جواب سن کر اپنی قوم کا بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ایسے جواب سننے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس کے سر میں سمائے ہوئے غرور کو توڑنے کے لیے ایسے ہی جواب کی ضرورت تھی۔
عروہ منہ کی کھا کر ڈگمگا گیا۔ پھر ذرا ہوش میں آیا تو جواب دینے والے کے متعلق پوچھا، محمد یہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ابی قحافہ ہیں۔ اس نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس بات